تشریف لائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. تمام حضرات محبت سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام مفکر اسلام شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، واجب صد احترام عالی مرتبت فخر السادات فاضل اجل حضرت قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتکم العالیہ، سادات کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں میری حاضری صرف اور صرف ایک خادم اور ایک نوکر کی مخدوم کی بارگاہ میں حاضری ہے. کوئی تقریر کا مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سادات کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جانا دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہے. اور یہاں کوئی علامہ بن کے نہ بھی آئے تو ان کی چوکھٹ پہ عالم بن جاتے ہیں. مجھے حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی. ایک آدمی کہتے ہیں بزرگ کہ میں نوجوان تھا اور مجھے نحو پڑھنے کا شوق تھا، اور میں نے حضور غوث الورا کا بڑا چرچا سن رکھا تھا. کہتے ہیں میں ایک دن آپ کی محفل میں چلا گیا اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا کہ حضور غوث الورا کا واز سنوں. اب سارے الحمدللہ غوث پاک کے منگتے ہیں. شہزادہ غوث الورا کے واز میں مزہ آتا ہے، خود سوچو غوث الورا کے واز کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. وہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور میں نے کہا میں واز سنتا ہوں. میں واز سنتا رہا اور آپ واز فرماتے رہے، لیکن کہتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے پلے کچھ نہ پڑا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے واز فرمایا، میری اتنا صلاحیت نہیں تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ یار تو نے اتنا وقت ضائع کیا، دن سارا ضائع ہو گیا اور تیرے پلے کچھ نہ پڑا. کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال آیا اور غوث الورا کی نگاہ میری طرف اٹھی. دل میں خیال آیا. حضرات محترم اس پر بھی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جس نبی کی آل سے دل نہیں چھپے ہوئے سرکار سے کیسے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں. صرف دل میں خیال آیا. فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر، تو یہ سمجھتا ہے کہ دن ضائع کر دیا. تجھے یہ پتا نہیں کہ نحو میں مشغول ہونے سے ذکر کی محفل کا مقام بلند ہے. یہ عام صوفی کی ذکر کی محفل کا نہیں، غوث الورا کی ذکر کی محفل. حضرات محترم سنیے، یہ فرمایا اور اس کے بعد پتا ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑا شوق ہے نا تجھے نحو پڑھنے کا، اس ابنا ہمارے ساتھ رہ نسیروں کا سیب وے، تجھے طالب علم نہیں بلکہ امام نحو بنا دیں گے. تو ہماری چوکھٹ پہ رہ، تجھے امام نحو بنا دیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی اولاد کا جو بندہ نوکر بن جاتا ہے، یہ نگاہ کر دیں، یہ جاہل کو عالم بھی بنا سکتے ہیں. اور انہی کے آباء و اجداد تھے جو چوروں کو کتب بھی بنا دیا کرتے تھے. اور میں حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اشعار سے جو آپ کے فرمودات ہیں ان میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں فمن فی رجال اللہ نالا مکانتی، اللہ کے بندوں میں سے کون ہے جو میرے مقام کو پہنچے؟ اللہ کے بندوں میں کون ہے جو میرے مقام کو پہنچے؟ وجدی رسول اللہ فی الاصل ربانی، کہا لوگوں مجھ عبد القادر کی تربیت خود مدینے کے تاجدار نے کی ہے. اور فرماتے ہیں ووالدتی زہراء بنت محمد ابوہا رسول اللہ عز بہم شانی،
کہا لوگوں میں نے تمہیں کب یہ کہا ہے کہ میں علم اور اعمال پہ ناز کر رہا ہوں؟ میں تو زہرا کا لال ہونے پہ ناز کر رہا ہوں۔ ووالدتی زہرا بنت محمد، حضور غوث الورا فرماتی ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کے جگر گوشہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میری ساری عزت کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ماں زہرا ہے، باپ علی المرتضیٰ ہے، اور نانا جد الانبیاء ہے۔ تکبیر، کسی پہ بات وزنی ہو تو ہو۔ غوث پاک کا ایک اور شعر بھی عرض کر دوں، فرماتے ہیں نحن الملوک علی سلاطین الورا، کہتے ہیں ہم دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، والکائنات ساری کائنات کے۔ فرمایا سن لو ومن بہا خدامونا، غوث الورا کہتے ہیں کائنات میں جتنے بھی ہیں سارے ہمارے خادم ہیں۔ غوث الورا کا یہ ارشاد بتا رہا ہے امتی نبی کا ہو آل نبی کی نوکری نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھے اور اولاد رسول کا حیا نہ کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سنو بڑی خوبصورت بات، فرمایا آنا فی الحشر شافع لمریدی، خوش ہو کے ذرا، آنا فی الحشر، میں اس دن آیا، حضور قبلہ مفکر اسلام جلوس پہ بڑے خوش تھے، آنکھوں میں آنسوں کی برسات تھی، اور آپ کی عدم موجودگی میں فرما رہے تھے کہ جن جن دوستوں نے اتنا کچھ کیا ہے اگر اللہ نے میری کچھ مانی نا تو تمہارا سارا کام بن جائے گا، اللہ نے میری کچھ مانی نا سارا کام بن جائے گا۔ اور میں آپ کو داد دے رہا تھا کتنے خوش قسمت ہو کہ تم گھر میں چلے گئے اور مرشد تنہائی میں بیٹھ کے تمہیں دعاؤں میں یاد کرے، اور فرما رہے تھے ہماری کچھ مانی گئی، ہماری کچھ مانی گئی۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں قرآن کی طرف نہیں جا رہا، حدیث کی طرف نہیں، اس لیے کہ وقت نہیں۔ اگر مومن اولاد ہو، ماں باپ بھی مومن ہوں، تو اللہ اس عقیدے کی برکت کی وجہ سے جہاں ماں باپ ہوں گے وہاں نیک اولاد ہوگی، یہ تو قرآن گواہ ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں جو سید ہیں یہ ہوں گے حسنین کریمین کے ساتھ، ان کے نوکر ہوں گے ان کے ساتھ۔ یار میری ایک بات سنو، شاہ جی قبلہ کے مرید ہو، غوث پاک کے منگتے ہو، اتنا نعرہ حیدری ڈھیلا نہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے دونوں ہاتھ لہرا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہاں ہمارے ایمان کی جان ہے مولا علی کا ذکر، اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، اللہ کی قسم ہمارے ایمان کی جان ہے۔ بلکہ میں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی عزت و عظمت کے حوالے سے، علی پاک کی بارگاہ میں ایک نذرانے کے طور پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے اے اہل سنت تم مولا کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا نبی کی جان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے۔ مصطفیٰ کی جان کا نام علی، مصطفیٰ کی جان کا نام علی، مصطفیٰ کی جان کا نام علی، ہمارے ایمان کا نام علی۔ ارے ایک بات کہہ دوں، ائمہ طریقت اور ائمہ شریعت جس در پہ سوالی بن کے جاتے ہیں وہ علی کا در ہے، وہ علی کا در ہے، وہ مولا علی کا در ہے۔ حضور غوث الورا فرماتے ہیں نوکر ہیں سارے اپنے، ہو سکتا ہے کسی کی پیری بڑے عروج پر ہو، وہ آل کا نوکر بننا پسند نہ کرے، میں اسے کہوں گا رحمان کے اولیاء سے بننا ہے تو آل محمد کی نوکری کرنی پڑے گی۔ اگر اولیاء رحمان سے بننا ہے تو آل رسول کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو اس آستانے پہ خدمتیں کرنے والے، غوث پاک کے مدرسے میں ایک بزرگ جھاڑو دے رہا ہے،
حضرت خضر علیہ السلام آئے, جھاڑو دیتے ہوئے بزرگ کو سلام کیا, السلام علیکم. انہوں نے تکا, وعلیکم السلام, جھاڑو شروع. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حضور پہچانتا ہوں, آپ جناب خضر ہیں. فرمایا بھائی اتنا بھی بے نیازی کا ہے کہ توجہ ہی نہیں کی, تم جھاڑو میں لگے رہے. حضور غوث الورا جلوہ گر تھے, ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا جب سے ان کو دیکھا ہے اب ان کو دیکھنے کے بعد کسی کی طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں رہی. میں جھاڑو بھی ادھر دیتا رہتا ہوں, دیکھتا بھی ان کو ہی رہتا ہوں. اور حضرات محترم حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرمایا آنا فی الحشر شافع لمریدی, فرمایا میرے مریدو میں تمہاری سفارش کروں گا. حضور شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر دیکھا ہے, جہنم کے رجسٹر میں کسی غوث کے منگتے کا نام نہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے اسی طرح میرا سایہ اپنے ہر مرید پر ہے. فرمایا انا شافع, انا فی الحشر شافع لمریدی عند ربی فلا یرد کلامی. فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں حشر کے دن اپنے مریدوں کی سفارش کروں گا, خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ میری سفارش کو رد نہیں کرے گا. جس کے بارے میں سفارش کر دوں گا اس کی سفارش میری قبول ہو جائے گی. اور بڑا خوبصورت, ویسے تو ہر شعر خوبصورت ہے. فرمایا وَجَلِيسُنَا لَمْ يَشْقَ, ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. جلیس و نا فرمایا ہے, جلیسی نہیں کہا. مجھے نا میں ذرا لطف آیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ہم ہوں یا ہماری آل ہو, بیٹھے بندہ نوکر بن کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نمک حرام, منہ پہ کچھ ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب آ جائیں تو باتیں بڑی. میں انہیں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میں زیادہ اذیت نہیں دینا چاہتا, ان کی اذیت کے لیے ان کا کردار ہی کافی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نبی کی آل کے بارے میں دوغلی پالیسی نہ رکھنا وگرنہ پچھتاؤ گے نبی کی بارگاہ میں. کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو؟ تیرے میرے بچوں کو کوئی اچھا نہ سمجھے ہم منہ نہیں لگاتے. کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تیرے میرے بچوں کو کوئی اچھا نہ سمجھے ہم منہ نہیں لگاتے. تو کیا سمجھتا ہے تو نبی کی آل کو اچھا نہ سمجھے نبی دامن میں چھپا لیں گے؟ کچھ خیال کر, صحیح ہو نسب سید حسنی ہو یا حسینی, یہ میرے آقا کریم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو غیرت کے ساتھ چاپلوسی کے بغیر نبی کا خون سمجھ کے کسی سید کی عزت کرے گا مدینے والا اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. ادھر دیکھو فرمایا جلیسنا لم یشکا یومن فی الورا, گارنٹی ہے. فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کہیں بھی ہو گمراہ کبھی بھی وہ بدبخت نہیں ہوگا. اور اگلی بات سنیے اور جھوم جائیے غوث پاک کی 11ویں میں آنے والوں. فرمایا وہ مریدنا, غوث پاک دا منگتا بھی کدے بدبخت نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ مریدنا, ہمارا مرید. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں یار بندہ 15 سال 11ویں مناتا رہے اور میرے غوث ایک مرتبہ کہہ دے ہمارا ہے. فرمایا وہ مریدنا, اور ہمارا مرید ما زالا فی اکرامنا, جب تک وہ ہماری عزت کرتا رہے گا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. میں تو یہاں سے سمجھا ہوں بدبخت ان کی عزت نہیں کرتے, کر لیں تو پھر بدبخت نہیں رہتے, پھر وہ بدبخت نہیں رہتے. حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے ٹائم میں عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سردی تھی عروج پر, میں گیا, حضور غوث الورا کو پسینہ بھی آ رہا تھا اور پنکھا بھی کیا جا رہا تھا. اپنی انوکھی کی عجیب, اپنی طرز کی انوکھی بات ہے. سردی اور سردی کا بھی سنٹر بالکل شباب پر, غوث الورا کو پسینہ آ رہا ہے.
اور خادم پنکھا کر رہا ہے۔ میری طرف دھیان دیں تو میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑا حیران ہوں کہ سردی میں پنکھا کیا جا رہا ہے، پسینہ، فرمایا علی کا لال ہوں، موسم تم پہ اثر کرتا ہے، ہمارا تو نوکر بن کے آتا ہے۔ نہ علی پہ سردی گرمی کا اثر ہوتا تھا، نہ مجھے عبد القادر پہ ہوتا ہے۔ اور حضرات محترم ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، امام مناوی اور دیگر لوگوں نے لکھی، غوث الورا کے جسم مقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ غوث الورا کے جسم مقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے لباس مقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کیوں؟ امام مناوی نے خوبصورت جملہ کہا وراثتم من جدہ المصطفیٰ، وراثتم من جدہ المصطفیٰ۔ یہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی تھی کہ یہ نبی کا لال ہے، نبی کے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی مکھی، غوث جلی کے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی۔ ایک آدمی گیا غوث الورا کی بارگاہ میں، محفل سجی ہے، اور غوث پاک تو دل دیکھ کے واز کرتے تھے، محفل سجی ہے، یہ بندہ گیا، اس نے کہا پتہ نہیں مکھی کیوں نہیں بیٹھتی۔ غوث پاک نے ادھر سے واز چھوڑا، ادھر نگاہ فرمائی، فرمایا یہ سوچ رہا ہے مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، بھلا کیوں بیٹھے؟ تو یہ سوچ رہا ہے مکھی کیوں نہیں بیٹھتی، بھلا کیوں بیٹھے؟ اچھا حضور کیوں؟ فرمایا سن، مکھی بیٹھتی ہے یا دنیا کے گند پر یا بیٹھتی ہے مٹھاس پر۔ عبد القادر کے دامن پہ، یہ عاجزی کا جملہ ہے، نہ آخرت کی مٹھاس ہے نہ دنیا کا گند ہے، مکھی کا عبد القادر سے کیا کام۔ میں ایک جملہ غوث الورا کے اس جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، گندگی کے شائقین کو کیا پتا مقام غوث کا، گندگی کے شائقین کو کیا پتا مقام غوث کا۔ اچھا ایک جملہ اور بھی کہہ دوں کہ جو کپڑا غوث الورا کا بدن چوم لے اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، ارے جس کی نسبت غوث سے آ جائے، گندگی کے شائق کو کیا پتا غوث کے نوکر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو جو غوث کے کپڑوں پہ گند کو پسند کرنے والی چیز نہیں آ سکتی، غوث کی آل کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ عقیدت سے آؤ، محبت سے آؤ غوث الورا کی بارگاہ میں۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں، میری ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، میں نے پوچھا مشرق اور مغرب کے بزرگوں کے بارے میں، اور انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہوا امام الصدیقین و حجت العارفین و روح المعرفہ، فرمایا وہ صدیقوں کے امام، عارفوں کی حجت اور معرفت کی جان ہیں، وشانہ الغربۃ بین الاولیاء، اور ولیوں میں ان کی عجیب شان ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے خوبصورت بات فرمائی اور فرمایا ان کی شان کیا پوچھتا ہے، جس کو جیسا کہہ دیتے ہیں میں ویسا کر دیتا ہوں۔ ان کے دروازے پر تو ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ حضرات محترم میں نہیں چاہتا وقت مزید لمبا کروں، خادم ہوں، خادم بن کے جی رہا ہوں، انشاءاللہ خادم بن کے مروں گا، کبھی چاپلوسی کی خاطر خدمت نہیں کی۔ اللہ نے بڑے کرم سے نوازا ہوا ہے اور میں اس کو کرم سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ حضور قبلہ مفکر اسلام بڑی خوبصورت نصیحت فرما رہے تھے، اور جگہوں پہ وہ تقریر نہ کرے جو یہاں تقریر کرنے آئے۔ ہم کوئی تقریر کرنے تھوڑی آتے ہیں، حضور آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں، اور آپ غلاموں کو دعا سے نواز دیا کریں۔ اور ویسے بھی کوئی چاہت نہیں ہے علامہ شلامہ کے لفظ کی کوئی اور پہچان نہ ہو، آل نبی کے منگتے کے طور پر پہچان ہو جائے، یہی بڑی بات ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہوتا بڑوں بڑوں کے ساتھ لفظ علامہ لگتا ہے، لیکن میں معذرت سے کہوں گا شاید علم ان سے نفرت کرتا ہے، اور میں تو اسے عالم سمجھتا ہوں جس میں حیا بھی ہو، آل محمد سے وفا بھی ہو۔ ماشاءاللہ